نخریلی محبتیں قسط نمبر 1۔ اسلام آباد کے علاقے میں موجود ایک بڑے بنگلے کے آگے اونگتے ہوئے چوکیدار نے ٹائم دیکھا۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی تھی، شام پھر اسے آنا تھا۔ گھڑی دیکھ کر پٹھان بابا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور بربرایا۔ 1 2 3 10 تک پہنچ کر سارے بنگلے کی لائٹ آن ہو چکی تھی۔ الارم بج رہا تھا۔ نیند میں گرا حمزہ نے سیل پر ہاتھ مارا۔ اس کے نتیجے میں الارم بند ہوتا ہے۔ سیل ہی بستر سے نیچے جا گرا۔ سیل بھی اپنے مالک کی طرح ڈھیٹ ہی تھا۔ بج رہا تھا۔ حمزہ نے ایک طویل انگڑائی لی اور سامنے گھڑی پر نظر ڈالی اور اچھل پڑا۔ وہ واش روم بھاگا۔ باپ رے 6 ہو گئے۔ پینٹ اور بنیان میں گندے پر تولیہ لٹکائے کچن پہنچا۔ فریج سے انڈے دودھ نکالا اور شروع ہو گیا۔ ارے میری جان کی دشمن، گڈو پپو اٹھ بھی جاؤ، کام پر نہیں جانا۔ اس نے کمرے میں 2 بیڈ پر گول مٹول 2 بچے 4 اور 6 سال کے گہری نیند سو رہے تھے۔ تبھی حمزہ کی چھنگرتی آواز سے دونوں معصوم شیطان آنکھیں ملتے اٹھ بیٹھے۔ گڈو نے دعا کی، ایک تو چاچو بھی، اللہ کرے ان کی شادی ہو جائے، ہم تو سکون سے سو سکیں۔ پپو نے بڑے زور و شور سے سر ہلا کر کہا، آمین۔ گڈو نے میز سے ملک اٹھایا۔ گڈ مارننگ چاچو۔ ہم اٹھ گئے۔ ایک دوسرے سے کرتے جھگڑتے تیار ہو کر بڑے سے کچن میں آئے۔ دونوں ایک ساتھ بولے، السلام علیکم چاچو۔ لمبے قد ورزشی جسم کے مالک حمزہ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے دونوں کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا۔ گڈو 6 سال کا ہو گیا تھا، کام پر جا رہا، پر بوٹ کے لیس تک باندھنے نہیں آتے۔ اس نے اپنے پیروں کو دیکھا اور بربرایا، 6 سال سے ایسے جتا رہے ہیں جیسے ان کی طرح بوڑھا ہو گیا ہوں۔ حمزہ نے میز پر سکے ہوئے ٹوسٹ، انڈے اور دودھ اٹھایا۔ دیوار سے ٹیک لگائے سرخ سفید گول مول پپو کو پکارا، پپو صاحب۔ جی چاچو۔ صاحبزادے کام سے دیر ہو رہی ہے، جلدی ناشتہ کر لو۔ گڈو پپو کو ناشتہ میں لگا کر اپنے کمرے میں تیار ہونے لگا۔ تیار ہو کر باہر آئے۔ حسب عادت گڈو شیشے کے آگے اور پپو ابھی نیند میں جھول رہا تھا۔ حمزہ نے دونوں کے بیگ اٹھائے اور جیب میں رکھے اور ہارن پر ہاتھ رکھ دیا۔ دونوں بھائی ہارن کی آواز پر بھاگے ہوئے جلدی سے آئے۔ حمزہ نے دونوں کو جیپ میں بٹھایا اور چوکیدار کو گیٹ کھولنے کا اشارہ کیا۔ جیپ چلاتے حمزہ نے گڈو کو ناراض بیٹھے دیکھا۔ کیا ہوا، منہ کیوں پھولا ہوا ہے؟ گڈو نے شکوہ کیا، چاچو بالوں میں ٹھیک سے برش بھی نہیں کرنے دیا۔ گڈو یار ہر وقت آئینے کے آگے رہتا ہے، ہیرو شیرو بننے کا ارادہ ہے تو کام دل لگا کر کیا کر۔ چاچو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کیا پتہ کب چانس لگ جائے۔ دودھ کے دانت گرے نہیں، چانس میں ابھی کیبل کٹواتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں جیپ ایک سکول کے سامنے رکی اور کام کے بعد چوکیدار کے ساتھ گھر چلے جانا، کھانا بنا کر رکھ آیا، بابا گرم کر دیں گے، اور دونوں کا لنچ باکس ڈالا ہے بیگ میں۔ دونوں شیطان حمزہ کے گال چوم کر اندر کی طرف بھاگے۔ دونوں کے جاتے ہی حمزہ اپنے تھانے کی طرف روانہ ہوا۔ جیپ کے پارک ہوتے ہی سب وہاں موجود الرٹ ہو گئے۔ سب کے سلیوٹ کا سر ہلا کر جواب دیتے آفس کی جانب بڑھا۔ وہ مگن ہوا فائل دیکھ رہا تھا۔ اردلی چائے رکھ کر جا چکا تھا۔ فون بجا، کمشنر صاحب لائن پر تھے۔ حمزہ مائی ڈیئر بوائے، رات آفیسر کلب میں ڈین ہے، یاد دہانی کروا رہا، ضرور آنا۔ سر رات دیر تک بچوں کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا، میری طرف سے معذرت قبول کر لیں۔
تم ان کو بورڈنگ سکول کیوں نہیں چھوڑ آتے؟ ان کے لیے بھی اچھا ہے، تمہارے لیے بھی۔ سر آپ جانتے ہیں بھیا بھابھی کے انتقال کے بعد میں ان کو سنبھال رہا ہوں، گھر کے ہوتے ان کو بے گھر نہیں کرنا چاہتا۔ تو پھر ینگ بوائے شادی کر لو۔ سر کون ایسی لڑکی مجھ سے شادی کر کے ان یتیموں کی ماں بننا پسند کرے گی؟ تم ڈھونڈو نرم مزاج سلجھی لڑکی، نہیں تو میری سالی ہے، گھر آؤ ملواتا ہوں۔ فون بند کر کے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کمشنر صاحب اپنی نکچری سالی سے شادی کروانا چاہتے ہیں۔ پلین اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہا تھا۔ بار بار سیٹ بیلٹ باندھنے کی آواز آ رہی تھی۔ آگے سیٹ پر سوئی ہوئی 20 سالہ لڑکی کو ایئر ہوسٹس نے اس نخریلی آواز دی، ایکسکیوز می میم، پلین لینڈ ہو گیا۔ مریم نے ایئر ہوسٹس کو دیکھا، پھر اپنا بال ٹھیک کرنے لگی۔ پرسکون شہر اسلام آباد کی سرزمین جگمگا رہی تھی۔ اپنے والدین کے انتقال کے 10 سال بعد قدم رکھ رہی تھی۔ باہر نکلی تو اس کے تایا اقبال احمد اور ان کے بیٹے زہیب نے اس کا استقبال کے لیے اس کے نام کا بورڈ لے کر کھڑے تھے۔ دونوں باپ بیٹا بڑی گرم جوشی سے ملے اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مریم نے سنجیدگی سے پوچھا، انکل آپ نے مجھے اتنا ارجنٹ کیوں بلوایا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ بیٹا زندگی کا بھروسہ نہیں، اب تم 20 سال کی ہو گئی، اب تمہارے ماں باپ کی جائیداد تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے بابا کے وکیل بھی تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی۔ انکل پلیز، میں یہ سب نہیں کر پاؤں گی، میں ابھی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں، میں بعد میں بزنس سنبھال لوں گی۔ مریم کی اس بات پر زہیب نے اپنے بابا کو دیکھا۔ ڈیڈ، ابھی تو مریم آئی ہے، آپ اس سے بزنس کی باتیں کرنے لگے؟ آرام کرے، گھومے پھرے۔ مریم کو دیکھتے بولا، کیوں مریم؟ انکل آپ پریشان نہ ہوں، آپ وکیل کو بلوا لیں، میں پیپرز دیکھ کر وکیل سے ڈسکس کر کے سائن کروں گی، پھر واپس چلی جاؤں گی۔ اتنی جلدی واپس نہیں جانے دوں گا، میرے مرحوم بھائی کی تم نشانی ہو، سالوں بعد آئی ہو، خبردار جو واپس جلدی سوچا تو بڑے پیار سے اسے ڈانٹا۔ ڈیڈ باقی بعد میں گھر آ گیا، مریم کو لے کر اندر چلیں۔ زہیب نے بڑی سی کوٹھی کے آگے کار روک کر ہارن بجایا۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا، سامنے ہی تائی مریم کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ مریم کے قریب آتے ہی پیار سے اس کے گلے میں ہار ڈالا، جسے مریم نے بڑے سے آرام سے اتار دیا۔ وہ پھولوں کا ہار ان کے ہاتھ میں واپس دے کر بولی، پلیز آنٹی، اس کی نمی میرے کپڑے خراب کر دے گی۔ ابھی آگے بڑھی تھی، ملازمہ مرچیں لے کر اس کی نظر اتارنے لگی۔ وہ کھانستے ہوئے بولی، پلیز اسٹاپ دس، اف، دھواں۔ تائی جو ساکت کھڑی تھی اسے دیکھ کر بولی، آنٹی مجھے میرا روم بتا دیں، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بڑے مان سے بولی، مریم بیٹا تم مجھے آنٹی مت کہو، میں تمہاری تائی امی ہوں۔ مریم اکتائے ہوئے بولی، روم پلیز۔ پاس کھڑا زہیب آگے بڑھا، اس مریم میں تمہیں تمہارا روم بتاتا ہوں، آؤ مریم میں تمہیں تمہارا روم بتاتا ہوں۔ تایا نے کہا، بیٹا تھوڑی دیر ریسٹ کر کے آؤ، پھر تمہیں آفس کے لوگوں سے ملوانا ہے۔ پیچھے سے تایا اقبال نے مخاطب کیا، میں تھک گئی ہوں، لمبا سفر کر کے آئی ہوں، اب لوگوں کو پھر کبھی بلوا لینا۔ اقبال صاحب مایوسی سے بولے، ٹھیک ہے بیٹا تم آرام کرو۔ مریم کے جاتے ہی تائی نے اقبال صاحب کو گھورا، آپ بڑا بیٹی بیٹی کرتے تھے، انداز دیکھا، خالہ نے کیسے بگاڑ کر رکھ دیا اسے، آپ بھی ہوش میں آ جائیں، لندن کی پڑھی لکھی لڑکی پیپرز پڑھے بنا سائن نہیں کرے گی۔ فہمیدہ، تم منہ بند رکھو، 4 دن کے لیے آئی ہے، پیپر سائن کرے گی چلی جائے گی۔ اقبال صاحب بیزاری سے بولے۔
حمزہ نے فیلوں سے سر اٹھا کر گھڑی دیکھی، شام کے 7 بج رہے تھے۔ مارا گیا گڈو اور پپو سے شام کا کرکٹ کا وعدہ کیا تھا۔ تیزی سے سب سمیٹا اور جیپ کی طرف بھاگا۔ جیپ دوڑا کر فارم ہاؤس پہنچا، مین گیٹ کھول کر جیپ اندر لایا، کیپ اتارتا ہوا اندر آیا۔ گڈو پپو کے جوتے الٹے پلٹے پڑے منہ چرا رہے تھے۔ حمزہ نے جوتے اٹھا کر شوریک میں رکھ دیے اور دونوں شیطان فلم والیوم میں ٹی وی لگا کر صوفے پر آئس کریم کھا رہے تھے۔ حمزہ نے ایک نظر ٹی وی پر اچھلتی لڑکیاں دیکھ کر ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر دیا۔ میوزک کے بند ہوتے ہی پپو ساکت ہو گیا۔ دونوں ایک ساتھ چلائے، کیا چاچو ٹی وی کیوں بند کیا؟ حمزہ نے دونوں کو گھورا، نہ سلام نہ دعا، ٹی وی کی فکر۔ گڈو نے آداب کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام کیا۔ پپو نے بھی آئس کریم میز پر رکھ کر اچک اچک کر اٹھانے کا اشارہ کیا۔ حمزہ نے جھک کر اسے گود اٹھا لیا۔ پہلے تو پپو نے حمزہ کے گالوں پر کس کی، پھر فرمائش داغی، چاچو مجھے کل کام پر نہیں جانا۔ کیوں جی، میں بھی تو روز کام پر جاتا ہوں، تم کیوں نہیں جاؤ گے؟ پھولے پھولے گالوں کو چومتا ہوا بولا، آپ اپنے کام پر پولیس کھیلتے ہو اور ہمیں لکھنا پڑھنا پڑتا، پوئم بھی یاد کرنی ہو تو۔ پپو نے دردناک شکوہ کیا، اور ہوم ورک بھی ہے۔ حمزہ نے اسے اتارا، اچھا بہت ہو گیا، میں چینج کر کے آتا ہوں، آج ڈنر باہر کریں گے۔ پپو اور میرا ہوم ورک؟ گڈو اچھل پڑا، گڈو کر دے گا۔ نہیں چاچو، یہ غلط ہے، آپ اس موٹے کا ہوم ورک ہمیشہ مجھ سے کرواتے ہیں۔ شام ڈھل چکی تھی۔ حمزہ بچوں کو لے کر اپنے پرسنل بنائے جم میں آ چکا تھا۔ تینوں کی ایکسرسائز مثالی تھی۔ آدھا کلو والے ویٹ ان کے لیے تھے جو چاچو کی کاپی کرتے تھے۔ ابھی بھی بلیک ٹراؤزر اور بنیان میں 6 فٹ کا ورزشی جسم کا مالک حمزہ ٹریڈ پر دوڑ رہا تھا۔ 4 سالہ پپو اس کے کندھے پر بیٹھا ہوا تھا۔ گڈو بھی اپنے ٹریڈ پر بنیان میں، جس سے اس کی چھوٹی سی توند نمایاں تھی۔ گڈو منہ بسورے، چاچو بس، اب بہت ہو گئے، اب ہم تھک گئے ہیں، ابھی تو 1 گھنٹہ ہوا، چلو اٹھک بیٹھا کرو۔ گڈو نے پوچھا، چاچو آپ شادی کب کرو گے؟ کیوں جی، میری شادی کی کیوں فکر ہے؟ میں کون سا برا ہو گیا ہوں؟ ٹی وی پر بتا رہے تھے کہ جن کی شادی ٹائم پر نہیں ہوتی وہ پاگلوں جیسے ہوتے ہیں۔ حمزہ نے تیوری چڑھائی، تم یہ پروگرام کب سے دیکھنے لگے؟ اس سے پہلے کہ گڈو کچھ بولتا اور چاچو کا پارا گرم ہوتا، پپو نے ٹانگ اڑائی، چاچو بھوک لگی ہے، پیزا کھانا ہے، چلو دونوں جلدی سے تیار ہو جاؤ، پیزا ہٹ جاتے ہیں۔ شام ڈھل چکی تھی۔ مریم معصوم چہرے کے ساتھ سو رہی تھی، جسے دیکھ کر کوئی بھی دھوکہ کھا سکتا تھا۔ وقفے سے دروازہ بج رہا تھا، جیسے مریم کی نیند خراب ہو رہی تھی۔ وہ انگڑائی لے کر ابھی اٹھی نہیں تھی کہ ملازمہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ مریم بی بی، بڑے صاحب آپ کو چائے پر بلوا رہے ہیں۔ مریم نے ناگواری سے اسے گھورا، تم کس کی اجازت سے اندر آئی؟ منہ کیوں بند ہے؟ ملازمہ اس کے تیور دیکھ کر گھبرا کر الٹے قدم باہر چلی گئی۔ مریم اپنے سیاہ لمبے بال سمیٹتی اٹھی، لانگ اسکرٹ نکال کر فریش ہونے چلی گئی۔ تیار ہو کر نیچے آئی، جہاں تائی امی میز سجائے انتظار کر رہی تھی۔ بڑے پیار سے مخاطب ہوئی، بیٹا آؤ میرے پاس بیٹھو، کیا پیو گی، چائے یا کافی؟ یہاں بہت گرمی ہے، تائی آنٹی میرے لیے فریش اورنج جوس بنوا دیں۔ تائی نے ملازمہ کو اشارہ کیا، وہ فوراً جوس لے کر آئی، جو مریم نے ایک گھونٹ لیا۔ موسمی کا بیج اس کے منہ میں گیا۔ او شٹ، تمہیں جوس بنانا نہیں آتا؟ تائی نے ملازمہ کی جان چھڑائی۔ امیرن جاؤ دوبارہ بنا کر لاؤ، اور اچھے سے چھان کر لانا ہے۔ دوسری قسط اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔